ذرا سوچیں، ایک طرف کاغذوں کے بڑے بڑے ڈھیر اور دوسری طرف ایک ایسی دنیا جہاں ہر فیصلہ صرف چند سیکنڈز میں بالکل ٹھیک ڈیٹا کی بنیاد پر ہو رہا ہے۔ آج ہم خیبر پختونخوا کے تعلیمی نظام میں آئی اسی زبردست تبدیلی کی بات کریں گے۔ یہ صرف ایک ٹریننگ پروگرام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک پورے ڈیجیٹل انقلاب کی کہانی ہے۔ اب ذرا سوچیں، ہزاروں سکولز، لاکھوں ٹیچرز اور کروڑوں سٹوڈنٹس، اتنے بڑے، اتنے پھیلے ہوئے سسٹم کو ٹھیک ٹھیک چلانا بھلا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ ایک بہت ہی بڑا چیلنج ہے جس سے ایجوکیشن ایڈمنسٹریٹرز روز نمٹتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کیا نئے طریقے اپنائے جا رہے ہیں؟ تو اس بہت بڑے چیلنج سے نمٹنے کے لیے پہلا قدم ہے ٹیکنالوجی کا استعمال۔ یہ جو پوری تبدیلی ہے نا، یہ شروع ہوتی ہے کچھ نئے ڈیجیٹل ٹولز سے، اور ان میں سب سے اہم چیز ہے پورٹل کا آئیڈیا۔ سمجھ لیں کہ یہ کاغذ کی دنیا سے نکل کر ڈیجیٹل دور میں جانے کا پہلا سب سے ضروری دروازہ ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ پورٹل آخر ہوتا کیا ہے؟ بہت آسان لفظوں میں سمجھیں تو یہ معلومات اور سروسز تک پہنچنے کا ایک مین گیٹ وے ہے، یعنی ایک ہی ڈیجیٹل جگہ جہاں سارے ضروری ٹولز اور ساری انفارمیشن ایک ہی پلیٹ فارم پر بالکل ترتیب سے مل جاتی ہے۔ اچھا، ایک اچھے پورٹل میں نا 3 بنیادی چیزیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے تو گیٹ وے، جس کا کام یہ یقینی بنانا ہے کہ صرف صحیح لوگ ہی سیکیور طریقے سے لاگ ان کر سکیں۔ پھر آتا ہے انفارمیشن ہب، جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، یہ ساری معلومات کا سینٹر ہوتا ہے۔ اور آخر میں ہوتی ہیں سروسز، جہاں سے ٹریننگ ہو، ڈاکیومنٹس ہوں یا دوسری اپلیکیشنز، سب تک رسائی ملتی ہے۔ چلے اب اس ڈیجیٹل ایکو سسٹم کو تھوڑا قریب سے دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، ایک طرف تو ہے خیبر پختونخوا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی آفیشیل ویب سائٹ، جہاں ساری پالیسیز، HR اور سرکولرز وغیرہ ملتے ہیں، اور دوسری بہت اہم طرف ہے IMS پورٹل۔ یہ ہے ایجوکیشن مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم، جو اسکول انرولمنٹ، ٹیچر ریکارڈز اور اٹینڈنس کا ایک بہت بڑا ڈیجیٹل ڈیٹا بیس ہے۔ اس سسٹم کا جو اگلا حصہ ہے وہ ہے مانیٹرنگ اور سپورٹ کا۔ ESF پورٹل نان فارمل ایجوکیشن پر فوکس کرتا ہے، لیکن KPEMA پورٹل یعنی مانیٹرنگ اور ایویلیویشن والا یہ بہت اہم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اسکولوں کے انسپیکشن کی ریئل ٹائم رپورٹس اور پرفارمنس ڈیش بورڈز دکھاتا ہے۔ اور ہاں، یہ سسٹم سٹاف کی پروفیشنل گروتھ کو بھی نہیں بھولتا۔ DPD یعنی ڈائریکٹوریٹ آف پروفیشنل ڈیولپمنٹ کی ویب سائٹ ٹریننگ کیلنڈرز اور ورکشاپ مٹیریلز کا ایک مرکز ہے۔ اسی طرح DCTE یعنی ڈائریکٹوریٹ آف کریکولم اینڈ ٹیچر ایجوکیشن کی ویب سائٹ پر آفیشیل سلیبس، ٹیکسٹ بکس اور اسیسمنٹ گائیڈ لائنز تک رسائی مل جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو پورٹلز کی بات تو ہو گئی، اب آتے ہیں ایک اور بہت بنیادی لیکن بہت ہی پاورفل ٹول پر، اسپریڈ شیٹ، اور خاص طور پر ایک بالکل خالی شیٹ سے کام شروع کرنے کا آئیڈیا۔ سننے میں یہ شاید ایک چھوٹی سی بات لگے، لیکن یقین کریں اصل انقلابی تبدیلی یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ یہاں پرانے اور نئے طریقے کا فرق بالکل صاف نظر آتا ہے۔ دیکھیں، پرانے طریقے میں کیا ہوتا تھا؟ پہلے سے موجود پرانے ریکارڈز پر بھروسہ کیا جاتا تھا، جن میں اکثر غلطیاں ہوتی تھیں، اور یہ غلطیاں سالوں سال آگے چلتی رہتی تھیں، فیصلوں کو خراب کرتی تھیں۔ لیکن نیا طریقہ کیا ہے؟ خالی شیٹ۔ اس کا مطلب ہے کہ جو بھی انفارمیشن ڈالی جا رہی ہے وہ بالکل نئی ہے، ویریفائڈ ہے اور شروع سے ہی ایک دم ایکیوریٹ ہے۔ اچھا، ڈیٹا بنانے کے لیے 5 ہیڈنگز لازمی ہیں۔ یہ سمجھیں کہ یہ بنیاد ہے۔ اسکول کا نام، اس کا یونیک EMS کوڈ، اس کا لیول کیا ہے، کون سا ڈسٹرکٹ ہے اور کون سی تحصیل ہے۔ بس یہ وہ 5 چیزیں ہیں جو ہر ریکارڈ میں ہونی ہی چاہیے۔ ان کے بغیر ایک قابل اعتماد سسٹم کھڑا ہی نہیں ہو سکتا۔ اب ذرا زوم آؤٹ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیسے ایک چھوٹے سے سیل میں ڈالا گیا ڈیٹا پورے کے پورے تعلیمی نظام پر اثر ڈالتا ہے۔ یہ سفر ہے ایک انفرادی ریکارڈ سے ایک پوری ریجنل اسٹریٹجی بنانے تک کا۔ ڈیٹا کو آرگنائز کرنے کے لیے ورک بک کا آئیڈیا استعمال ہوتا ہے۔ اسے ایک ڈیجیٹل فائل کیبنٹ سمجھ لیں، ایک ہی فائل لیکن اس کے اندر الگ الگ خانے یا شیٹس۔ مثلاً ایک شیٹ میں سارے اسٹوڈنٹس کا ریکارڈ آ گیا، دوسری میں ٹیچرز کی انفارمیشن، تیسری میں ایگزام کے ریزلٹس، اور چوتھی میں اسکول میں کیا کیا سہولیات ہیں اس کی چیک لسٹ۔ اور آرگنائزیشن کا یہ جو سادہ سا طریقہ ہے نا، بس یہی سب کچھ بدل دیتا ہے۔ یہی وہ جادوئی کڑی ہے جو ایک ایک ڈیٹا انٹری کو پورے سسٹم کے بڑے تجزیے سے جوڑ دیتی ہے۔ تو ہوتا کیا ہے، یہ دیکھیں،
اسٹوڈنٹ ریکارڈز والی شیٹ سے، ٹیچرز کی انفارمیشن والی شیٹ سے، ایگزام رزلٹ سے اور سہولیات والی شیٹ سے، سب جگہ سے ڈیٹا اکٹھا ہو کر ایک بڑے ڈسٹرکٹ سمری ڈیش بورڈ میں چلا جاتا ہے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں سے بڑے لیول کے فیصلے لیے جاتے ہیں۔ تو ایک ہی ورک بک میں اس طرح کام کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ فائدے بہت زبردست ہیں۔ اس سے کام کی رفتار یعنی ایفیشنسی 40% تک بڑھ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ڈیٹا کو ایک دوسرے سے جوڑنا آسان ہو جاتا ہے اور پاورفل ڈیش بورڈز بنانا بھی ممکن ہو جاتا ہے، یعنی کام بھی تیز اور شفافیت بھی زیادہ۔ تو ان سب باتوں کا خلاصہ کیا ہے؟ دیکھیں، یہ صرف کوئی ٹیکنیکل ٹریننگ نہیں ہے، یہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ یہ ایجوکیشن لیڈرز کے کام کرنے کے کلچر میں ایک بہت بڑی تبدیلی ہے، ایک ایسا کلچرل شفٹ جو ایکیوریسی اور اکاؤنٹیبلٹی کی طرف لے جا رہا ہے۔ یہ جو پوری تبدیلی کی عمارت ہے نا، اس کی بنیاد صرف ایک چیز پر کھڑی ہے، صرف ایک، یعنی ایک ایکیوریٹ ریکارڈ۔ بس وہیں سے ایک قابل اعتماد سسٹم بننا شروع ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر ایک انٹری، چھوٹی سے چھوٹی انٹری بھی بہت اہمیت رکھتی۔ تو یہ جو نئی سوچ ہے، یہ 4 اصولوں پر چلتی ہے۔ پہلا، ڈیٹا انٹری میں ایکیوریسی سب سے پہلے ہے۔ دوسرا، ورک بکس کو ہمیشہ صحیح بامعنی ناموں کے ساتھ آرگنائز کرنا ہے۔ تیسرا، اچھی کوالٹی کی رپورٹنگ صرف صاف ستھرے ڈیٹا سے ہی شروع ہوتی ہے۔ اور چوتھا اور سب سے اہم اصول، انٹری لیول پر کی گئی ایک چھوٹی سی غلطی ڈسٹرکٹ لیول پر بہت بڑے غلط فیصلوں کی وجہ بن سکتی ہے۔ اور اس ساری ٹریننگ کا جو نچوڑ ہے، جو مرکزی پیغام ہے، وہ یہ ہے: ڈیجیٹل گورننس کا آغاز آپ کی اپنی اسکل سے ہوتا ہے۔ یہ ایک بہت پاورفل بات ہے جو ہر آفیسر کی انفرادی مہارت کو ماڈرن گورننس کے بڑے مقصد کے ساتھ سیدھا جوڑ دیتی ہے۔ اور آخر میں ایک سوال جو سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ ذرا تصور کریں کہ کیا ہوگا جب ہر فیصلہ کرنے والے کے پاس بالکل صحیح وقت پر بالکل صحیح ڈیٹا موجود ہو۔ یہ وہ سوال ہے جو اس پورے اقدام کی اصل طاقت اور مستقبل بدل دینے کی صلاحیت کو ظاہر کرتا ہے۔